دوستو پاکستان فلم انڈسٹری کا فخر لیجنڈ اداکار آغا تالش 10 نومبر 1927 کو انڈیا کے پنجاب کے شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ دل گئی لڑکی بائی چانس جیت گیا میدان رومان، بہت دنوں کے بعد ملا ہے مجھے آخری چانس، لیٹ می ڈانس۔ آپ کا اصل نام آغا علی عباس قزلباش تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے تھا، البتہ ان کے خاندان نے 1899 میں ایران سے انڈیا کے پنجاب کے شہر لدھیانہ میں ہجرت کی تھی۔ آغا تالش کے والد محکمہ پولیس میں ملازمت کرتے تھے، اس لیے ان کے والد کا اکثر مختلف شہروں میں تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ آغا تالش کا بچپن انڈیا کے شہر متھرا میں گزرا ہے۔ متھرا ہی سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی ہے۔ انہیں بچپن سے اداکاری کا شوق جنون کی حد تک تھا اور انہوں نے بچپن ہی میں بطور چائلڈ سٹار اسٹیج ڈراموں میں اداکاری کا آغاز کر دیا تھا۔ 1944 میں جب ان کی عمر تقریباً 20 سال کے قریب تھی تو وہ ممبئی چلے گئے، کیونکہ اس وقت فلم انڈسٹری کے لیے انڈیا کے 3 شہر ہی مشہور تھے، لاہور، بمبئی اور کلکتہ۔ ممبئی میں تمام تر کوششوں کے باوجود وہ کسی بھی فلم میں اداکاری کرنے کے لیے کاسٹ نہ ہو سکے۔ انہوں نے نیشنل فلم اسٹوڈیو میں دفتر کی ملازمت اختیار کر لی، یوں وہ اسٹوڈیو میں داخل ہونے کے قابل ہو گئے۔ نیشنل فلم اسٹوڈیو میں وہ کام کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی ملاقات اکثر انڈیا کے مشہور اور معروف شاعر ساحر لدھیانوی سے ہوئی، جو اکثر نیشنل فلم اسٹوڈیو میں آتے جاتے رہتے تھے۔ چونکہ دونوں کا تعلق لدھیانہ سے تھا، اس لیے دونوں میں محبت کا رشتہ قائم ہونے میں دیر نہ لگی، تو آغا تالش نے ساحر لدھیانوی کے آگے اپنے شوق کا اظہار کر دیا اور ساحر لدھیانوی کے کہنے پر کرشن چندر نے انہیں فلم سرائے کے لیے کاسٹ کر لیا۔ فلم بن کے جب ریلیز ہوئی تو اسے کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی اور اس کے بعد آغا تالش کو ممبئی میں کوئی مزید فلم بھی نہ مل سکی۔ 3 برس تک وہ طویل قیام کرنے کے بعد ممبئی سے پشاور چلے آئے اور ریڈیو پشاور سے منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ریڈیو آزاد کشمیر سے بھی وابستہ رہے، مگر ان کے اندر کا فنکار انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، چنانچہ ایک نئے عزم کے ساتھ وہ دوبارہ فلم نگر میں داخل ہوئے، مگر ان کا رخ ممبئی نہیں تھا بلکہ لاہور تھا۔ قیام پاکستان کا قیام عمل میں آ چکا تھا، پاکستان فلم انڈسٹری اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش میں تھی، گویا فلم انڈسٹری کی تعمیر کا دشوار گزار مرحلہ درپیش تھا۔ آغا تالش بھی فلم انڈسٹری کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور پنجابی فلم نتھ میں جلوہ گر ہوئے، جبکہ 1951 میں بننے والی فلم جھیل کنارے ان کی پہلی فلم قرار پائی، مگر جھیل کنارے کے بعد 3 سال تک انہیں کوئی بھی فلم نہ ملی۔ البتہ 1956 کا سال ان کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوا اور ان کی 6 فلمیں پردہ سیمی کی زینت بنی۔ میں دربار حبیب میں انہیں ہیرو کا رول ملا، پنجابی فلم جبرو میں انہوں نے مزاحیہ کردار ادا کیا، فلم باغی میں انہوں نے پولیس مین کا کردار کیا، جبکہ 1957 میں فلم بنی 7 لاکھ، اس میں ان کی کردار نگاری، ان کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بہت سراہا۔ اس فلم میں انہوں نے ایک شرابی کا کردار نبھایا اور ان پر ایک گانا فلمایا گیا جو کہ بعد میں بہت زیادہ پاپولر ہوا، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلم 7 لاکھ نے ہی انہیں بام عروج پر پہنچا دیا۔ یارو مجھے معاف رکھو، میں نشے میں ہوں، اب جام دو تو خالی ہی دو، میں نشے میں ہوں۔ اداکار شان کے والد ریاض شاہ نے ایک فلم بنائی شہید، اس فلم میں انہوں نے یہودی میجر کے کردار کو نبھایا۔ یہ کردار اتنا پاپولر ہوا کہ وہ اس کے بعد اس قسم کے کردار کے لیے ہی مخصوص ہو گئے، اور اس کے بعد جب بھی کسی فرنگی افسر کا کردار کسی فلم میں ہوتا تھا تو وہ انہیں ہی سونپا جاتا تھا اور ان سے ہی کروایا جاتا تھا، اور انہوں نے فلم فرنگی، عجب خان افریدی اور زرقہ میں اسی طرح کے کردار نبھائے۔ آغا تالش کی یہ خوبی تھی کہ جس کردار میں وہ آتے تھے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلم کنیز میں ایک مغرور نواب کے کردار کو نبھایا۔
اور اس وقت فلم دیکھنے والوں نے کہا تھا کہ ان سے بہتر یہ کردار کوئی بھی نبھا نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ آپ کے بارے میں پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور و معروف اداکار لیجنڈ محمد علی محروم نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایکٹنگ کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے 510 فلموں میں کام کیا اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس کے علاوہ آپ نے پی ٹی وی کے بھی چند ڈراموں میں کام کیا۔ آپ کی چند مشہور فلموں کے نام کچھ اس طرح ہیں: ملنگی، عشق نچاوے گلی گلی، جاگیردار، باغی، الارم، ماں پتر، شاہین، پیداگیر، ڈائریکٹ حوالدار، بانکی نار، یہ امن، دی رانی، بڑے میاں دیوانے وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، آپ کی 510 فلموں میں 310 اردو فلمیں ہیں، 165 پنجابی فلمیں، 7 پشتو فلمیں ہیں اور 28 ڈبل ورژن کی فلمیں شامل ہیں۔ آغا تالش صاحب کے بیٹے حسن تالش پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور و معروف ڈائریکٹر ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آغا تالش کے ایوارڈز کی۔ تو آپ کو 6 نگار ایوارڈ ملے ہیں، جو کہ 1961، 1962، 1965، 1972 اور 1975 اور 1994 میں۔ 1989 میں آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ دوستو، آغا تالش صاحب 19 فروری 1998 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ موت کی آرزو تو بزدل کرتے ہیں راجا، زندگی سے نفرت وہ کرتے ہیں جو غم کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوستو، دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔